الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صلوات پڑھیں محمد. سامعین محترم، قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے ایمان والوں سے. اللہ کس سے وعدہ کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے. ایمان کے ساتھ ساتھ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ ایمان والے جو عمل صالح بھی بجا لانے والے ہیں. کیا وعدہ کر رہا ہے؟ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں اللہ ان لوگوں سے وعدہ کر رہا ہوں جن کے دلوں میں نور ایمان ہے اور جن کے وجود میں کردار آل محمد ہے. اے میرا اللہ، اس نور ولایت آل محمد رکھنے والے، اس کردار آل محمد رکھنے والوں سے تیرا کیا وعدہ ہے؟ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، میں اللہ ان کو معاف بھی کر دوں گا اور ان کو اجر عظیم بھی عطا کروں گا. اب ذرا غور کریں، اللہ وعدہ کر رہا ہے، وہ وعدہ کرنے والا جو وعدہ خلافی کو پسند نہیں کرتا. یعنی ایسا نہیں ہے میں اور آپ جیسے ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں تو عام طور پہ دنیا والے اپنا وعدہ وفا نہیں کرتے. اولاد ماں باپ سے وعدہ کرتی ہے تو وفا نہیں کرتے، ماں باپ اولاد سے وعدہ وفا نہیں کرتے. تو معاشرے میں کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں، لیکن اللہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو وعدہ وفا نہ کرے. اللہ کہہ رہے میرا وعدہ ہے ان سے جو ایمان والے ہیں. ایمان والے کون ہیں؟ جب ہم نے تفاسیر قرآن کو اٹھا کر دیکھا کہ ایمان والوں سے مراد کون ہے، ہمارے بالاتفاق شیعہ علماء اور علماء اہل سنت کے بڑے جلیل القدر مفسر قرآن علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف میں نقل کیا. سید الرسل فرماتے ہیں جب بھی قرآن میں خطاب ہو اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو. یا علی، اس سے یا علی، اس سے مراد کون ہے؟ علی والو. گویا اللہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ ہے ان سے جن کے دل میں نور ولایت علی ہے. اللہ کہتا ہے وہ اس لائق ہیں جو علی کے حبدار ہیں. لہٰذا اسی لیے روایت میں ملتا ہے ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، اس کو پیچھے کر بار دیگر بآواز بلند صلوات صلی علیہ. امام کی خدمت میں آیا جیسے لوگ آتے ہیں، کچھ جاننے کے لیے آتے ہیں، کچھ سننے کے لیے آتے ہیں، کچھ دیکھنے کے لیے آتے تھے. ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے یابن رسول اللہ، میرے حق میں دعا کریں اللہ مجھے جنت میں داخل کرے. جانتا ہے یہ وارث جنت ہیں، انہوں نے جنت کی ضمانت دے دی تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. امام نے لوگوں کی طرف دیکھ کے اس شخص کے فرمایا انت فی الجنہ، تو جنت میں ہے.
وارث سے جنت جب کہہ رہے ہیں کہ تو کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ ایک مرتبہ حیران ہو کے کہتا ہے فرزند رسول میں نے تو جنت کی چوکھٹ نہیں دیکھی اور آپ فرما رہے ہیں تو جنت میں ہے۔ اب کچھ لوگ بیٹھے تھے وہ ہنس رہے ہیں کہ دیکھو آج ان کے پیشوا نے کیسے بھری محفل میں اس کو ذلیل کر دیا۔ وہ کہتا ہے میں نے جنت کی چوکھٹ نہیں دیکھی، اور وارث ان کے وارث کہتے ہیں کہ تو جنت میں ہے۔ جب امام نے دیکھا بیٹھنے والا مومن ہے، وہ مطمئن ہے لیکن حیران بھی ہے، اور ادھر والے اس پر ہنس رہے ہیں، ان منافقین کی ناک کو رگڑنے کے لیے اور مومن کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے فرماتے ہیں من اقر ولایتنا فہو فی الجنہ، جس نے ہم آل محمد کی ولایت کا اقرار کیا وہ جنت میں ہے۔ یا علی، جو آل محمد کی ولایت، اس لیے کہ تمام علماء اسلام اس بات پہ متفق ہیں، یہ فقط شیعہ مذہب میں نہیں، ضروریات اسلام میں سے ہے کہ محمد والے محمد کی محبت دین اور اسلام کا جز ہے، کہ اگر محمد والے محمد کی رسول کی آل کی محبت کو نکال لیں تو پھر اسلام کے دامن میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا محمد والے محمد کی یہ محبت اس قدر عظیم ہے، اور امام نے فرمایا تو یہ دعا کرا کہ اللہ تجھے جنت سے باہر نہ نکالے، جب تک ہم سے جڑا ہوا ہے، ہماری ولایت اور محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، گویا تو جنتی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء بہترین مثال دیتے ہیں کہ آپ کے تمام اعمال کی قبولیت کے لیے ولایت آل محمد کا ہونا ایسے شرط ہے جیسے نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر آپ کے دامن میں آل محمد کی ولایت نہیں ہے تو اللہ کا وہ اسلام قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا محمد والے محمد کی ولایت اور محبت، جہاں پر اللہ یہ فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ خاموش نہیں ہوا، اللہ نے یہ نہیں کہا میرا وعدہ ہے ان سے جو علی کے حبدار ہیں۔ علی کے حبداروں کا ذکر کر دیا، علی والے پہلی شرط ہے، لیکن اللہ نے دوسری شرط بیان کر دی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ فرماتا ہے مجھ اللہ کا وعدہ ان علی والوں سے ہے جن کے دل میں نور ولایت علی ہو اور وجود میں کردار علی ہو۔ یا علی، وجود میں کردار علی ہو، تب وہ مومن کامیاب ہوگا۔ میں ایک مثال سے اس بات کو واضح کر دوں۔ بعض نوجوان کہتے ہیں کہ قبلہ جب ولایت آل محمد ہے، آل محمد کی محبت اساس اسلام ہے، دین ہے، تو پھر ہمارے تو جنت میں جانے کے لیے وہ کافی ہے۔ لہٰذا یعنی اپنے آپ کو عمل سے وہ معاف رکھنا چاہتے ہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں آپ کے گھر میں دو بیٹے ہوں، مثلا مثال کو سمجھانے کے لیے آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا ہے آپ کا فرما بردار، ایک بیٹا ہے آپ کا تابع دار، ایک بیٹا ہے نیک اور شریف، دوسرا بیٹا ہے وہ بھی آپ کا خون ہے، اس کو بھی لکھایا پڑھایا آپ نے، لیکن وہ آپ کا نافرمان ہے، وہ آپ کا تابع دار نہیں ہے، وہ گھر میں ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اپنی ایمان سے بتائیں، بیٹے دونوں آپ کے ہیں، خون دونوں آپ کا ہے، نسل دونوں آپ کی ہے، کیا آپ کی محبت دونوں کے لیے برابر ہے؟
کیا آپ کی شفقت اور عنایت دونوں پر برابر ہے؟ کیا آپ دونوں پہ برابر راضی ہیں؟ اور میرا دوست تو اور میں اپنی اولاد کی بدکرداری پہ راضی نہیں ہوتے، اگر ذمہ دار نہ ہو تو اس پہ راضی نہیں ہوتے، تو پھر امیر المومنین، امام الموحدین و امام المتقین کیسے بدکار مومن پہ راضی ہو جائیں؟ اللہ صلی علی محمد وعلی۔ اللہ نے مرد کو ولی بنایا ہے، مرد کو ولی بنایا ہے۔ مرد یا تو عورت پہ ولی ہوتا ہے، مرد یا اولاد پہ ولی ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے، آج بعض گھروں میں ولایت عورتوں کی چلتی ہے، لیکن اللہ نے ولی کس کو بنایا ہے؟ مرد کو۔ آپ کا بیٹا، آپ ہیں اس کے ولی۔ اسلام اور دین میں مرد باپ ولی ہے۔ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کے سرپرست ہیں، وہ آپ کے باہر، اس امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہو کر صبح سے شام تک کہتا ہے میرا باپ بڑا نمازی ہے، پھر کہتا ہے میرا باپ روزے دار ہے، میرا باپ بڑا عزادار ہے، میرا باپ فرش عزا کو بچھانے والا ہے، میرا باپ غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، میرا باپ جو ہے شب زندہ دار ہے۔ گویا صبح سے شام تک باپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ لیکن جب شام ہوئی، اسی باپ نے کہا بیٹا جاؤ ذرا چکوال شہر میں یہ کام کر کے آؤ، بیٹا فلاں کام انجام دو۔ بیٹا غیر ذمہ دار ہے، بیٹا تابعدار نہیں ہے، بیٹا فرما بردار نہیں ہے۔ باپ جب حکم دے رہا ہے، آپ نے دیکھا جو بیٹا صبح سے شام تک باپ کے قصیدے پڑھ رہا تھا، وہی بیٹا باپ کا نافرمان ہے، باپ کا تابعدار نہیں ہے، یہ ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ لوگ صاحبان عقل ہیں، کیا آپ اس اولاد کو، اس بیٹے کو شریف کہیں گے؟ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ یہ اپنے ولی، اپنے سرپرست کا نافرمان ہے۔ اور میرا دوست ذرا غور کر، اگر کوئی باپ جیسے ولی کی نہ مانے وہ شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور جو علی جیسے ولی کی نہ مانے وہ کیسے شریف کہلانے کا حقدار ہے؟ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ لہٰذا جن ہستیوں کی اللہ نے ہم پر ولایت کو، محبت کو، مودت کو فرض کیا ہے، ان کی ولایت کے تقاضے ہیں، ان کی محبت کے تقاضے ہیں، ان کی مودت کے تقاضے ہیں۔ جب باپ کا احترام اسی میں ہے کہ اس کے تابعدار اور فرما بردار بنے، تو جس ہستی کو اللہ نے حجت خدا بنایا ہے، ہم صرف اس کی ولایت کا کلمہ پڑھ لیں اور ہم کہیں کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ وارثان جنت مولا علی ہوں یا ان کی پاک اولاد، آپ لوگ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ کیا ہمارا ہر امام نمازی تھا یا نہیں؟ جی، ان کے صحابی بھی نمازی تھے۔ ہمارا ہر امام نمازی ہے، ہمارا ہر امام با کردار ہے، ایسے کہ نہیں ہے؟ ہمارا ہر امام عبادت گزار ہے۔ وارث جنت امام ہو عبادت گزار، وارث جنت امام ہو نمازی، وارث جنت ہو روزے دار، وارث جنت ہو قرآن پڑھنے والے، لیکن ہم کہیں ہم ولایت کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیں۔ بھئی جب وارثان جنت پہ نماز کی معافی نہیں ہے تو ولایت کا دم بھرنے والوں پہ نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ لہذا اللہ نے جن علی والوں سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا،
اللہ نے بتایا دوسری شرط یہ ہے وہ علی والا کامیاب ہے جس کے دامن میں ہوگا عمل صالح. کیا ہوگا؟ عمل صالح. ولایت علی تو آپ کو لے آئی ہے اس امام بارگاہ میں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ محبت علی کی وجہ سے آپ لوگ جمع ہوئے. اب دیکھتے ہی ہیں کہ عمل صالح کس چیز کا نام ہے. سید الرسل نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا تو سید الرسل نے اس سے پوچھا روک کے، آج اتنا لاغر اور ضعیف نظر آ رہا ہے، کیا وجہ ہے، تیری حالت پہلے سے بد کیوں ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کی امت کے افراد جب 6 کام کرتے ہیں جو عمل صالح ہیں تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. جب وہ 6 عمل صالح انجام دیتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. اب رسول کی زبانی وہ 6 عمل صالح کیا ہیں؟ آئیں اس مجلس کی برکت سے ہم سیکھ کے اس پہ عمل کریں، یقیناً نجات اور کامیابی ہمارے لیے. اب یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں 6 عمل صالح؟ سید الرسل نے پوچھا شیطان سے، بتاؤ وہ پہلا کون سا عمل صالح ہے کہ جس کے انجام دینے سے تیری کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی امت میں سے کوئی مومن جب اپنے کام کے آغاز میں پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرے سارے ارادے ختم ہو جاتے ہیں، میری کمر ٹوٹ جاتی ہے اور مومن کامیاب ہو جاتا ہے. ہر کام سے پہلے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت کی سیرت یہ ہے، معصومین نے ہمیں سمجھایا ہے ہر کام میں آغاز میں اللہ کے ذکر کو یاد کریں، بسم اللہ آپ کی زبان پر ہو. روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو جلایا گیا تقریباً 6 ماہ تک آگ کو جلایا گیا. اتنے بلند شعلے تھے کہ اگر اس کی بلندی کے قریب سے کوئی پرندہ گزرتا اس کی تپش اور حرارت سے وہ جل کے نیچے گر جاتا. اور حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجلیق کا سہارا لینا پڑا. کسی کی جرت نہ تھی کہ قریب جا کے نبی کو پھینکے. حضرت ابراہیم جب آگ میں گئے، نمرود کی بیٹی یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. فیصلہ کرتا ہے میرا باپ، لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں ابراہیم کا رب تو اتنا طاقتور ہے، جو آگ کے شعلے میرے باپ نے بھڑکوائے وہ ابراہیم نبی کے لیے کیسے ٹھنڈے ہو گئے. بنت نمرود کی بیٹی قریب سے قریب آئی، بول کے کہتی ہے اے ابراہیم، وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سا ذکر ہے جس کی وجہ سے یہ آگ کے شعلے تیرے لیے ٹھنڈے ہوئے ہیں؟ اللہ نے آواز پہنچائی حضرت ابراہیم تک. حضرت ابراہیم نے جواب دیا، فرماتے ہیں اے بنت نمرود، میں جب اس آگ میں آ رہا تھا میں نے اپنی زبان پر کلمہ جاری کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے اس پاک ذکر کی برکت سے آگ کو گلزار بنا دیا. روایت کہتی ہے نمرود کی بیٹی کہتی ہے میں بھی یہ پڑھ کر آگ میں داخل ہو جاؤں. حضرت ابراہیم مواحد پیغام توحید دینے والے فرماتے ہیں جب تک تو میرے رب کی ذات پر ایمان نہ لائے گی تب تک اس کے نام کا ذکر بھی فائدہ نہ دے گا. گویا نبی نے یہ سمجھا دیا زبان پر ذکر خدا ہو یا قرآن ہو، جب تک عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب بنت نمرود کہتی ہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لائی.
کہا اب پڑھ کر بسم اللہ آ جاؤ۔ نمرود کی بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ جو آگ نبی کے لیے گلزار ہوئی تھی وہ نمرود کی بیٹی کے لیے بھی گلزار ہو گئی۔ اب جب نمرود کی بیٹی جی نے منظر دیکھا، باہر آ کے اسی مقام پہ، بلند مقام پہ کھڑے ہو کر حق کی تبلیغ کرنے لگی۔ اور یہ مجھے اور آپ کو نمرود کی بیٹی نے پیغام دے دیا۔ کیا کہتی ہے؟ ایھا الناس، اے لوگو، میرا باپ جھوٹا ہے، یہ رب نہیں ہے، اگر رب ہے تو وہ ابراہیم کا ہے۔ بیٹی نمرود کی ہے لیکن پیغام توحید وہاں دے رہی، اللہ کا دے رہی ہے۔ یہ ہے نمرود کی بیٹی نے بتایا، خبردار رشتہ داروں کو نہ دیکھنا، اللہ کی توحید اور پیغام حق کو دیکھنا۔ انسان یہ نہ دیکھے میں پیغام حق پہنچاؤں تو میری عزت ختم ہو جائے گی، میرا وقار ختم ہو جائے گا، اور نہ میرا دوست آل محمد نے تو اس اللہ کے دین کی بقا کے لیے جانیں قربان کر دی ہیں، اور ہم جو ہے وہ مصالحت پسند ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا بنت نمرود نے جب یہ اعلان کیا، ادھر سے نمرود نے حکم دیا، کیا کہا کہ جلاد سے کہا کہ جلدی سے اس کو کوڑے مارو، لوگ بہک رہے ہیں میری بیٹی کی وجہ سے، ابراہیم کے خدا پر ایمان لا رہے ہیں، میری بیٹی کو کوڑے مارو تاکہ لوگ رک جائیں۔ اب جب جلاد آگے بڑھنے لگا کوڑے مارنے کے لیے، آواز قدرت آئی، اے جبرائیل، میری کنیز مجھے رحمان اور رحیم کہے، میں اسے دشمنوں کے درمیان چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر۔ اے جبرائیل، اس سے پہلے کہ نمرود کیا جلاد تازیانے مارے، میری کنیز کو عرش پہ لے آ۔ حضرت جبرائیل نے اس بنت نمرود کو اٹھایا اور آسمان کے چوتھے حصے پہ پہنچایا۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، مل کے صلوات پڑھیں امام کی ذات، اللہم صلی علی محمد فرجا، جب وقت کے امام ظہور فرمائیں گے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ 800 مرد ہوں گے اور 400 عورتیں ہوں گی، جو سابقہ امتوں میں شریف اور پاک دامن جن کے اوپر ظلم ہوتا تھا اور اللہ مصلحت کے تحت ان کو اٹھا لیتا، تو وہ بنت نمرود بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ مددگار بن کے نازل ہوگی۔ تو لہٰذا اب دیکھیں، جو آگ تپش اور حرارت والی تھی وہ آگ گلزار بنی۔ بسم اللہ کی برکت سے حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوئی، اور بسم اللہ کی برکت سے بنت نمرود جو ہے وہ اللہ پر ایمان بھی لے آئی اور باپ کے عذاب سے نجات بھی حاصل کر لی۔ لہٰذا بسم اللہ اپنے ہر کام کے آغاز میں، اپنے اٹھتے بیٹھتے جو بھی کام کا آغاز کریں، ہمیشہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد محمد وعلی۔ سید الرسل فرماتے ہیں شیطان دوسرا عمل کون سا ہے؟ عمل صالح جس سے تیری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کہا یا نبی اللہ، جب آپ کا کوئی امتی پڑھتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ استغفار یہ ایسا پاک ذکر ہے، امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی، کہ اگر کوئی روزی جس پہ تنگ ہو تو وہ استغفار پڑھے، جس کی اولاد نہ ہو رہی ہو وہ استغفار پڑھے۔ امام فرماتے ہیں جو مشکلوں میں گرا ہوا ہو وہ استغفار پڑھے۔ استغفار کے اتنے فائدے ہیں، یعنی استغفار روایات میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی، آپ ہر روز 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے تھے، ہر روز۔ اب دیکھیں نبی معصوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے
نبی اور امام وہ ہوتے ہیں جو گناہ تو کیا، گناہ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، معصوم ہیں۔ لہذا استغفار پڑھنے کا فائدہ نبی دیکھ رہے ہیں، میں معصوم حجت خدا ہوں، لہذا استغفار پڑھنے کا فائدہ تھا، تب رسول اللہ استغفار پڑھتے تھے۔ تو جب استغفار پڑھنا معصوم ہستیوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، بتائیں ہم جیسے گناہگاروں کو استغفار کی کتنی ضرورت ہے۔ ایک شخص آیا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرزند رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں دنیا میں آپ کے حبداروں میں بن جاؤں، میدان قیامت میں آپ کی شفاعت کا حقدار بن جاؤں۔ آج ہر مومن یہ نہیں چاہتا، اور آج ہر موالی اور محب یہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا کہ دنیا میں آل محمد کے حبداروں میں بن جاؤں۔ لیکن اگر کوئی کہے میں اپنے طور پہ آل محمد کو حبدار ہوں، یہ اور بات ہے۔ امام جسے کہیں کہ تیرا عمل اگر ایسا ہوا دنیا میں بھی ہمارا حبدار ہے اور میدان قیامت میں ہماری شفاعت کا حقدار ہے، تو یہ مرلہ اور ہے۔ کہا مولا میں یہ دو چاہتا ہوں، یہ دنیا میں حبدار، میدان قیامت میں آپ کی شفاعت کا حقدار بنو۔ امام فرماتے ہیں دو کام تم کرو، تمہاری دنیا میں اپنے حبداروں اور میدان قیامت میں شفاعت کے حقداروں کی ضمانت میں امام علی نقی علیہ السلام دیتا ہوں۔ مولا وہ کون سے دو کام ہیں؟ امام فرماتے ہیں اپنی زبان کو سورہ انا انزلنا کی تلاوت کا عادی بنا، کثرت سے سورہ انا انزلنا پڑھیں، امام کی سفارش ہے۔ دوسرا امام فرماتے ہیں اپنی زبان کو استغفار سے معطر رکھ، اٹھتے بیٹھتے تیری زبان پر استغفار ہو۔ یہ دو عمل، اور یقین جانیے آپ روزانہ صرف یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یہ پڑھیں۔ بعض لوگ ہوتے جلدی جلدی پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ پڑھنا گناہ ہے، اس سے نہ پڑھنا بہتر ہے۔ آپ پڑھیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ لوگ جلدی جلدی پڑھتے ہیں، تسبیح جناب سیدہ کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آپ تسبیح جناب سیدہ نہیں پڑھ رہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو بندہ اس طرح جلدی جلدی پڑھ کے غلط پڑھتا ہے اور کہے میں تسبیح جناب سیدہ پڑھ رہا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ غلط پڑھ رہا ہے اور یہ گناہ کما رہا ہے۔ تسبیح جناب سیدہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ صحیح طرح تلفظ کریں، پھر آپ کی زندگی میں وہ خیر اور برکت آئے گی۔ ہم صحیح تلفظ نہیں کرتے، جب صحیح تلفظ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا وہ ذکر ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ بعض لوگوں کو جب ذکر بتائیں وہ کہتے ہیں قبلہ ہم نے بڑا پڑھا ہے، بڑی تسبیح پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ہے آپ پڑھتے بہت ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھتے۔ آپ تھوڑا پڑھیں اور صحیح پڑھیں، وہ اثر دکھائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ۔ سید الرسل فرماتے ہیں اے شیطان تیسرا عمل صالح کیا ہے جس سے تیری کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ کی امت میں سے کلمہ گو، جب آپ اور آپ کی ذات، آپ کی آل کی ذات پہ صلوات بھیجتا ہے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ صلی علیہ صلوات، یہ اتنا عظیم عبادت ہے، اس کے لیے تو وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ تو آپ اگر بغیر وضو کے ہیں آپ صلوات پڑھتے رہیں، اس کے لیے تو آپ کو ہاتھ میں تسبیح پکڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں آپ صلوات پڑھتے رہیں، آپ بستر پہ سو رہے ہیں جب تک آنکھ بند نہیں ہو رہی آپ صلوات پڑھتے رہیں۔ صلوات کی اتنی عظمت اور فضیلت ہے۔ اللہم صلی علی، ہمارے پاکستان کی بڑی عظیم بعمل شخصیت گزری ہیں،
استاد العلماء علامہ سید محمد یار شاہ صاحب، ان سے کسی نے کہا کہ قبلہ مجھے کوئی روزی، میرے گھر میں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، بدبختی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، میرے گھر میں خوشحالی آ جائے، رزق کی فراوانی آ جائے، میرے بچے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تو روزانہ 10 مرتبہ 10 تسبیح پڑھی کر صلوات کی، درود شریف کی، صلوات کی 10 تسبیح پڑھا کر۔ وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں، کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا ہے، میں ہر روز 10 تسبیح صلوات کی بھیجتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اس عمل کی برکت سے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کے خزانے کے دروازے میرے گھر کی طرف کھل گئے ہیں۔ یہ عالم باعمل، عالم دین وہ کہہ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے میرے گھر میں اللہ کے خزانے کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اور جب میں دیکھتا ہوں صلوات کے پڑھنے کی وجہ سے میرے گھر میں کثرت رزق کی فراوانی ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو مال کی کثرت کی وجہ سے میں ایمان سے بے ایمان ہو جاؤں۔ وہ کہتے ہیں میں صلوات پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو صلوات کے پڑھنے سے رزق اور مال کی اتنی کثرت ہو کہ میں نور ایمان سے بھی محروم ہو جاؤں۔ خود اندازہ کریں، یعنی صلوات کی اتنی برکت ہے کہ کثرت سے اللہ رزق اور مال عطا کرتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ ایسا پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فارغ اپنے اوقات کو انسان ادھر ادھر ضائع نہ کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں گیموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، فضول گپ میں بیٹھے ہیں، بس ٹائم پاس کرنے کے لیے لوڈو کھیل رہے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں تاش اور جوا، شطرنج، یہ کھیلنا تو ویسے بھی حرام ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ تاش اور شطرنج آپ بغیر شرط کے کھیلے تو ان کا کھیلنا حرام ہے، باقی کھیل تو شرط کے ساتھ حرام ہے۔ تو لہٰذا بہترین عبادت ہے صلوات کی، اپنی زبان کو عادی بنیں۔ درود شریف کی کتنی برکت ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک دن سید الرسل ایک باغ میں بیٹھے تھے اور ساتھ میں مولا علی تھے۔ علی مولا نے دیکھا کہ سید الرسل کے سرانے ایک شہد کی مکھی ہے جو رسول اللہ کا طواف کر رہی ہے۔ علی مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ شہد کی مکھی آپ کا طواف کیوں کر رہی ہے؟ فرماتے ہیں یا علی، یہ میزبان بن کے ہمیں دعوت دینے آئی ہے۔ شہد کی مکھی دعوت دینے آئی، کہتی ہے کہ شہد تیار ہے، علی مولا کو بھیجیں آ کے شہد کا چھتا اتار کے لے جائے۔ روایت کا جملہ، علی مولا ساتھ چل رہے ہیں، شہد کی مکھی بھی بڑی فخر کر رہی ہے، چوڑا ہو کے چل رہی ہے۔ کیوں نہ فخر کرے؟ بھی آپ کے دروازے پہ ایمن نہیں آ جائے تو آپ فخر کریں۔ جس کے ساتھ سید الاوصیاء جا رہا ہو، کوئی عام ہستی کو لے کے نہیں جا رہی۔ اب علی مولا نے چھتا اتارا، نبی کی خدمت میں لے آئے۔ رسول اللہ نے اور مولا علی نے مل کے شہد تناول فرمائی۔ جب شہد کھا چکے، سید الرسل فرماتے ہیں اے شہد کی مکھی، مجھے یہ بتا تو مختلف باغوں میں مختلف پھولوں سے رس چنتی ہے، کوئی ہوتے ہیں پھیکے، کوئی ہوتے ہیں میٹھے، کوئی ہوتے ہیں ترش، تو کوئی کس طرح سے ہوتے ہیں، بد ذائقہ ہوتے ہیں، لیکن تیرا شہد بڑا میٹھا ہے، تیرے شہد میں بڑی طہارت ہے، تیرے شہد میں بڑی پاکیزگی ہے، تیرے شہد میں بڑی نفاست ہے۔ کہتی ہے یا رسول اللہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں جب پھولوں سے رس چنتی ہوں وہاں سے لے کر اپنے چھتے تک آپ اور آپ کی پاک آل پہ 3 مرتبہ صلوات بھیجتی ہوں۔ اللہم صلی علی، میں صلوات بھیجتی ہوں، اللہ اس عمل کی برکت کے صدقے میں پھیکے، ترش اور بد رس پر اللہ میٹھاس میں اس کو بدل دیتا ہے۔ اللہ اس گندے رس کو پاکیزگی اور طہارت و نفاست میں بدل دیتا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، شہد کی مکھی افضل ہے یا میں اور آپ؟
انسان افضل ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب ذرا فکر کریں، اگر شہد کی مکھی محمد والے محمد کی ذات پہ بھیجے صلوات تو میٹھا، پھیکا اور کڑوا اور گندا رس مٹھاس اور پاکیزگی میں بدل جائے، اور جس کے دل میں نور ولایت آل محمد ہو، اگر وہ محمد والے محمد کی ذات پہ صلوات بھیجے، اللہ جانے کتنی زندگی کی تلخیاں مٹھاس میں بدل جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اللہ جانے زندگی کی کتنی گندگیاں، بدعمالیاں جو ہیں وہ طہارت میں بدل جائیں جب انسان درود پڑھے گا۔ یہ پاک ذکر ہے، اور پاک ذکر نے اپنا نور مومن کے دل میں ڈالنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے، پاکیزگی چاہتا ہے، طہارت چاہتا ہے، زبان کو درود سے معطر رکھے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے فرزند رسول میرے گناہ بہت زیادہ ہے، بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ امام فرماتے ہیں کیوں گھبراتا ہے؟ کثرت سے محمد والے محمد کی ذات پہ صلوات بھیج، اللہ تیرے گناہوں کا کفارہ قرار دے گا۔ درود اتنی نعمت ہے، اس قدر عظیم عبادت ہے۔ کتنے عمل ہو گئے؟ 3 عمل ہو گئے۔ یہ عمل، یہ مجالس اعزاء ہمارے لیے تربیت گاہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میرا دوست، اگر ان مجالس اعزاء میں ہماری نسلوں، ہمارے جوانوں کی تربیت نہ ہو سکی، کائنات کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں ہمارے جوانوں اور بچوں کی تربیت ہو۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے درس گاہ ہے۔ پہلی چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری چیز ہے استغفار، اور تیسری چیز ہے درود شریف، جی درود شریف کا پڑھنا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ نہیں، وہ تو اس میں استغفار میں آیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا، استغفار ہے اور درود شریف ہے۔ سید الرسل فرماتے ہیں اے شیطان یہ بتا کہ چوتھا عمل کون سا ہے کہ جس سے تیری کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے امتی جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے رسول اللہ کو بتایا کہ اس عمل کو میں آخر میں بیان کر رہا ہوں۔ کہا کہ چوتھا عمل یہ ہے کہ جب 2 مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ مصافحہ، معصوم فرماتے ہیں جب 2 مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں ان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، معاف ہوتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں جب مومن 2 اپنے آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تیسرا ہاتھ رحمان کا ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب رحمان کا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی رحمت ان پر پڑ رہی ہوتی ہے۔ اور امام معصوم ایک اور عظمت بتاتے ہیں علی والوں کو، فرماتے ہیں من صافحا مؤمنا لحب علی ابن ابی طالب غفر اللہ لہ 70 سنہ۔ فرماتے ہیں سن لو، جو شخص کسی حبدار علی سے مصافحہ کرے اس نیت سے یہ مولا علی کا محب ہے، اللہ اس کے 70 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مصافحہ یہ اس قدر عظیم عمل ہے جس کے ذریعے سے معصوم فرماتے ہیں اگر چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کینہ صاف ہو آپ مصافحہ کریں۔ آیت اللہ سستانی کے پاس جب زائرین جاتے ہیں 2 گھنٹے آیت اللہ سستانی زائرین کے لیے ایسے ہاتھ لے کر بیٹھتے ہیں۔ آج میں اور آپ آدھا گھنٹہ بیٹھے ہم تھک جائیں گے، حالانکہ ان کے کمر کے مہروں میں کافی درد رہتا ہے، لیکن آغا سستانی ایسے بیٹھے رہتے ہیں۔
کہ حبداران علی آ رہے ہیں تو ان کو مصافحے کے بغیر نہ بھیجوں۔ اور آیت اللہ سستانی نماز شب میں جو بتایا گیا کہ آدھا گھنٹہ نماز شب کی دعائے وتر میں آغا سستانی ہاتھوں کو ایسے بلند رکھتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ قبلہ یہ دعا چھوڑ دیں، دعا مختصر کریں۔ کیا فرماتے ہیں آغا سستانی؟ وہ عمل بھی چھوڑ دیں، یہ مصافحہ بھی چھوڑ دیں۔ آغا سستانی کیا کہتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کے حبداروں کا میرے اوپر فرض ہے، میرے اوپر حق ہے۔ یہ کیسے ہو علی کا حبدار آئے ان کو بغیر مصافحوں کے بھیج دوں؟ مجھے اپنے درد کی پرواہ نہیں ہے، لیکن علی کا چاہنے والا زائر جب بھی آئے گا مصافحہ کر کے بھیجوں گا، اور میں اپنی دعاؤں کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کا میرے اوپر حق ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و علی بیت صلی اللہ علیہ۔ لہٰذا مصافحہ، مومن سے مصافحہ کریں، اور مصافحے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں آداب اسلامی میں معصومین نے بتایا وہ ہیں 2 ہاتھ۔ آپ اس لیے فقہاء علماء کے پاس آپ جائیں، نجف اشرف میں قم المقدس میں فقہاء 2 ہاتھ کرتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی 93 سال کی بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہیں، لیکن ابھی تک وہ 2 ہاتھ ملاتے ہیں۔ آل محمد کی علم کے وارث علماء ہمیشہ وہ آل محمد کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو لہٰذا جب بھی مومن کو ہاتھ ملیں کوشش کریں 2 ہاتھ ملانے کا زیادہ ثواب ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ۔ سید رسول نے پوچھا شیطان سے کہ اے شیطان بتا وہ عمل جس سے تیری کمر ٹوٹ جاتی ہے جو عمل صالح ہے۔ سید الرسل نے جب یہ پوچھا، شیطان کہتا ہے یا نبی اللہ، جب آپ کے کلمہ گو، آپ پر ایمان رکھنے والے جب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ سلام، اور روایت میں ملتا ہے کہ سید الرسل سلام میں بچوں پہ بھی پہل کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میں سلام کے پہل کرنے میں حیا محسوس نہیں کرتا، چاہے وہ بچے بھی کیوں نہ ہو۔ آپ سلام میں پہل کرتے تھے، اور روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں سلام کی 70 نیکیاں ہیں ٹوٹل۔ کتنی ہیں؟ 70 ہے۔ فرماتے ہیں 69 نیکیوں کا ثواب، یعنی 69 نیکیوں کا ثواب اس کو ملتا ہے جو سلام کرتا ہے، اور جو جواب دیتا ہے اس کو 1 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہ کیا مستحب کا ثواب زیادہ ہے اور واجب کا ثواب جو ہے وہ کم ہے؟ بے آخر کیوں؟ بے مستحب کا ثواب زیادہ اور واجب کا کم کیوں ہے ایسا؟ جب پوچھا گیا وارث دین امام سے، مولا یہ کیا ریزن ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے جو سلام کرتا ہے وہ اپنی میں کو ختم کرتا ہے، اور جو میں کو ختم کرے اللہ کو وہ عمل بڑا محبوب ہے۔ اللہ صلی علی محمد۔ اور جو جواب دیتا ہے وہ تو میں کو ختم ہی نہیں کرتا، چونکہ وہ مجبور ہے، اگر جواب نہیں دے گا تو گناہگار ہے، اور جس نے سلام کیا ہے اگر وہ سلام نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے، چونکہ اس نے میں کو ختم کر کے سلام کیا، اس لیے اللہ نے اس کو 69 نیکیوں کا ثواب عطا کیا۔ یہاں پر ان کو بھی جواب دے دیا جائے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ممبروں سے یہ پڑھا جاتا ہے کہ سید رسول نے فرمایا حسین ابن علی کی زیارت 70 مقبول حجوں کا ثواب ہے، یعنی نافلہ۔ تو کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ میں 70 حج کرنے جا رہا ہوں اور میں واجب حج کو چھوڑ دوں۔ اگر واجب ہے تو پہلے اس کو انجام دے، تب زیارت کی طرف جائے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے 70 حجوں کا ثواب ایک امام کی زیارت پہ ہو جائے؟ یہ اعتراض کرتے ہیں۔
میں نے کہا، ہم نے جواب دیا یہاں پہ، بھئی آپ کی کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی مسواک کرے تو 2 رکعت مسواک کرنے کے بعد 2 کا ثواب 70 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ جو خوشبو لگا کے نماز پڑھے 2 رکعت کا ثواب 70 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے کہا جو اللہ آپ کو عطر کے ساتھ 2 پہ 70 کا ثواب دے سکتا ہے، مسواک کے ساتھ 2 کا ثواب 70 کا دے سکتا ہے، وہ اللہ اس ہستی کی زیارت جس نے دین کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کیا، 2 اس کی زیارت پہ اللہ 70 حجوں کا ثواب نہیں دے سکتا؟ جس نے اللہ کے دین کو بچایا ہے۔ اور یہ سیاہ ستہ میں حتیٰ کہ روایات موجود ہیں، تو لہٰذا مومن کو سلام کرنا یہ اس قدر اجر عظیم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ روایت ہے سید اور رسول بچوں کو بھی سلام میں پہل کرتے تھے۔ بس روایت اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، روایت کا جملہ ہے کہ ایک دن سید اور رسول مدینہ شہر سے ایک محلے سے گزر رہے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ اصحاب ہیں۔ رسول اللہ جب ایک محلے سے گزر رہے تھے تو محلے کے چوک میں بچے کھیل رہے تھے، کوئی کھیل جیسے عام طور پہ محلوں میں بچے کھیلتے ہیں، بچے کھیل کھیل رہے ہیں، رسول اللہ اصحاب کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ان بچوں میں سے ایک بچہ مزاج رسالت سے واقف ہے کہ رسول آئیں گے تو پہلے ہم پہ سلام کریں گے۔ بچے نے دیکھا رسول آ رہے ہیں، بچہ جلدی سے سامنے والی گلی میں چھپ گیا کہ آج رسول پہ سلام پہلے میں کروں گا۔ یہ ہے پاک تربیت والدین کی۔ بچہ گلی میں چھپ گیا۔ روایت کا جملہ سید رسول آ رہے ہیں سامنے سے، جب بچہ اس کوچے اس گلی کے جو بچہ چھپا ہوا تھا، سید رسول جب اس گلی اور کوچے کے سر پر پہنچے، بچہ دوڑ کر آ کر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سید رسول کا کلیجہ ٹھنڈا پڑ گیا کہ بچہ اس غرض سے چھپا ہے کہ آج مجھے رسول پہ سلام میں پہل کرے۔ روایت کا جملہ رحمت للعالمین نے اپنے ہاتھوں کو اس بچے کے سر پہ رکھ دیا۔ اب بچے کے سر پہ رکھا، جو اور بچے کھیل رہے تھے وہ بھی دوڑ کر آ کر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ان بچوں کی آوازیں، مدینہ شہر ہے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، یہ آوازیں لوگوں کے گھروں میں پہنچنے لگی۔ لوگ سمجھ گئے ہماری کوچے اور گلی میں رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں، لہٰذا مرد و زن اس محلے میں جمع ہو گئے۔ اب نبی کے ساتھ نبی کے اصحاب بھی ہیں، محلے کے مرد اور عورتیں بھی ہیں، وہ بچے بھی ہیں، رسول کا ہاتھ بچے کے سر پہ ہے۔ اب سید رسول نے جب دیکھا پورا کوچہ بھر چکا ہے لوگوں سے، رسول اللہ اس بچے کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اے بچے مجھے یہ بتا، تیری نگاہ میں اللہ کا مقام بلند ہے یا میں مصطفیٰ کا؟ اب رسول اللہ اس کی معرفت دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اتنا باادب ہے، سلام میں پہل کر رہا ہے، اس کا عقیدہ تو چیک کروں۔ کہتا ہے یا نبی اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، پہلے رب کی ذات ہے پھر مصطفیٰ ہے۔ سید رسول کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، عقیدہ توحید بھی صحیح ہے، عقیدہ رسالت بھی صحیح ہے۔ اب دیکھنا چاہتے ہیں اس کی نگاہ میں مصطفیٰ کی تعظیم بلند ہے یا اس کے والدین کی؟ فرماتے ہیں یہ بتا تیری نگاہ میں تیرے والدین کا رتبہ بلند ہے یا میں مصطفیٰ کا؟ عام طور پہ چھوٹے بچوں سے آپ سوال کریں جن کی تربیت نہ کی گئی ہو، ان سے پوچھیں بتاؤ تم کس سے زیادہ پیار کرتے ہو، رسول سے یا مجھ سے؟ جن کو والدین نے وقت نہیں دیا، تربیت نہیں کی، وہ یہی کہیں گے مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، لیکن والدین کی تربیت تھی۔ بچہ کیا کہتا ہے بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پہ قربان، پہلے مصطفیٰ کی ذات ہے پھر والدین۔ اب سید رسول نے دیکھا اخلاق بلند، سلام میں پہل کر رہا ہے، عقیدہ توحید درست، عقیدہ رسالت بھی صحیح، والدین کی تعظیم اور احترام کر رہا ہے۔
جب رسول نے دیکھا نا اس بچے کا عقیدہ بھی صحیح ہے، اس بچے کا ایمان وہ بھی صحیح ہے اور اس کا عمل صالح بھی صحیح ہے، قرآن کریم کی آیت مجیدہ یہی تو فرما رہی ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہوں، عمل صالح بجا لانے والے ہوں۔ جب ایمان اور عمل صالح دامن میں ہو تو پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں ان کے سارے گناہ بخش بھی دوں گا اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ اب جب اس بچے کے دامن میں بھی ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، رسول اللہ نے کیا ضمانت دی؟ اس بچے کی طرف دیکھ کے لوگوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، کونو مثل ھذا الصبی، اس بچے کی مانند با کردار بن جاؤ۔ سید اور رسول فرماتے اس بچے کی مانند بن جاؤ، با کردار بن جاؤ، صاحب ایمان بھی بن جاؤ اور عمل صالح بھی بن جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے اس بچے کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں شہید کربلا، اللہم صلی علی۔ ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے۔ کس قدر رسول کی ضمانت پائی؟ جب کردار اتنا پاک ہو، عمل صالح اتنا ہو تو پھر ایسی اولاد پھر ناصران حسین ابن علی بنتی ہے۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑا قربان کیا ہے۔ 28 صفر 28 رجب کو زہرا کا لال مدینہ چھوڑنے پہ مجبور ہے۔ اجرکم علی اللہ زادار۔ روایت کہتی ہے امام حسین ابن علی پر جب بیعت کا مطالبہ ہوا، آپ نے اپنی زبان سے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، علی الاسلام السلام۔ یزید کی بیعت کے بعد اسلام پہ سلام ہے۔ اجرکم علی اللہ زادار۔ زہرا کلال ساری رات نانے کی مزار پہ اپنے سر مبارک کو نانے کی قبر پہ رکھ دیا۔ حسین رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نانا، اے حسین کو اپنے پاس بلا لیجیے۔ روایت کہتی ہے آنکھ لگی یا امام حسین نے نانا مصطفیٰ کو دیکھا، آپ کے بازوؤں میں بازو ڈال دیے، گلے سے مل کے رو کے کہتے ہیں نانا مجھے اپنے ساتھ قبر میں رکھ لیجئے۔ لیکن سید الرسل فرماتے ہیں او میرا لال، او ابھی دین کی تکمیل کے لیے اور تجھے ابھی شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونا ہے اور تجھے دنیا میں ابھی جانا ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے حسین مظلوم اور نانے کی مزار سے ودا کرنے کے بعد اور ماں زہرا کی قبر پر آئے اور گریہ کرتے رہے۔ ماں کی قبر پہ ودا کرنے کے بعد بھائی حسن مجتبی ہائے ان کے دکھوں پہ بھی روتے رہے، ہائے مدینہ چھوڑنے کا ذکر بھی کرتے رہے۔ جب امام گھر پہنچے اے عزادارو، روایت کہتی ہے زہرا کے لال نے ندا دی اے جوانان بنی ہاشم تیار ہو جاؤ، اے علی کی بیٹیوں آمادہ ہو جاؤ، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے علی کی بیٹی نے جب یہ سنا فغشی علیہا، اور بی بی زینب غش کھا کے گری۔ اے علی کی بیٹی جب گری، اے بیبیاں جمع ہو گئی اور کسی بی بی نے پانی لے کر منہ پہ ڈالا اور میں کہوں گا بی بی ابھی تو مدینہ چھوڑنے کی بات ہے اور آپ سے برداشت نہ ہوا۔ اے اللہ جانے کربلا میں اور 70 قدم پہ بھائی کو ذبح ہوتے کیسے دیکھے گی۔
اجرکم علی اللہ عزادارو روایت کہتی ہے اور بی بی ام سلمہ آگے بڑھی کہتی ہے اے حسین اور مجھے رسول نے بتایا تھا اور سلمہ اور جب میرا لال کربلا کی طرف جائے تو سمجھ لینا اے حسین نے اب زندہ نہیں رہنا اے مجھے رسول نے اے ایک شیشی دی تھی مٹی کی کہ ام سلمہ یہ اپنے پاس رکھ لے جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا جب امام حسین نے سنا فرماتے نانی کیا آپ میری مقتل گاہ دیکھنا چاہتی ہے روایت کہتی ہے اعجاز امامت سے حسین مولا نے اشارہ کیا ہے کہیں زمین نیچے ہوئی تو کہیں بلند ہوئی ہے بی بی ام سلمہ نے ہے حسین مولا کی مقتل گاہ دیکھی فبقت ام سلمہ اور بی بی کا گریہ بلند ہوا روایت کہتی ہے امام نے باعجاز امامت اور کربلا کی خاک کو اٹھایا ایک شیشی میں رکھ کے کہا نانی اس کو بھی محفوظ کر لیجئے جب یہ خاک سرخ ہو جائے اور سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا عزادارو روایت کہتی ہے جب ایک دن آیا اور بی بی ام سلمہ نے دیکھا ہائے اس شیشی میں خون جوش مار رہا ہے آیا خاک سرخ ہے بی بی رو رہی ہے اور کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے اور روتے روتے بنی ہاشم کے گھروں میں خبر پہنچائی اور حسین میرا لال مارا گیا میں کہوں گا بی بی اور تو نے ابھی خاک کو سرخ دیکھا ہے تجھ سے برداشت نہ ہوا ہے کاش کربلا میں دیکھتی اور 70 قدم پہ زینب اور جب دیکھ رہی تھی اور شمر لعین کے ہاتھ میں خود خنجر ہے حسین سجدے میں ہے عزادارو روایت کہتی ہے اور شمر لعین نے جسارت کر کے امام کو سجدے سے نیچے گرایا وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ وہ اپنے نجس وجود جوتوں سمیت اور سینہ حسین پہ چڑھ بیٹھا ہے عزادارو روایت یہاں تک نہیں ہے روایت کا جملہ اور شمر لعین نے کیا کیا وَأَخَذَ لَحْيَتُهُ اور حسین کی ریچ مبارک کو پکڑا وَلَتَمَ عَلَىٰ خَدَّيْهِ ہے ان رخساروں پہ تماچے اور جن رخساروں پہ مصطفیٰ بوسے دیا کرتے اور ان رخساروں پہ تماچے اور جہاں زہرا بوسے دیا کرتی تھی اللہ لعنت اللہ